آپ کو چوبند ہے، مستعد ہے۔ آپ کہتے یا رسول اللہ مجھے بڑا، آپ کو چوبند ہے، مستعد ہے۔ آپ کہتے یا رسول اللہ مجھے بڑا شوق ہے جہاد کرنے کا، جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ ایک تو کہ بوڑھا انسان کہے جہاد کی بات کرے تو بات الگ ہے، جی آپ لڑنے قابل کہاں ہیں۔ ایک جوان مضبوط کہے مجھے جہاد کا شوق ہے اور آپ فرمائیں کہ جہاد کرنا چاہتے ہو تو رکے ہوئے کیوں؟ کہا میری بوڑھی ماں مجھے روکتی۔ تب آپ نے ارشاد فرمایا کہ ایک رات جب تم بوڑھی ماں کی خدمت میں گزارو گے اور تمہارے راہ خدا کے 1 سال کے جہاد سے افضل ہے، برابر نہیں، افضل ہے۔ کب؟ جبکہ جہاد واجب کفائی کے طور پر، جماعت میں شرکت۔ اگر ماں باپ کو اذیت ہوتی ہو میرے جماعت میں شرکت کرنے سے، شریعت کہتی ہے تمہیں چاہیے جماعت کو چھوڑ دو، ماں باپ کی اذیت کا باعث نہ بنے تمہارا یہ عمل۔ جماعت مستحب ہے، ماں باپ کی اطاعت واجب ہے۔ روزے مستحب اللہ کی خوشنودی کے لیے رکھنا چاہتے ہیں، ماں باپ منع کر دیں اگر ان کو اذیت ہوتی تو انسان کا روزہ مستحب قبول نہیں ہے۔ زیارت، ماں باپ روک دیں زیارت پہ مت جاؤ، زیارت مستحب ہے، ماں باپ کی اطاعت واجب ہے۔ ان اشکر لی ولوالدیک، ماں باپ کے انتقال کے بعد انسان کے پاس کون سا طریقہ ہے کہ ماں باپ کا شکریہ ادا کرے؟ سرکار ختم کی مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ سے کچھ طریقے تو آپ نے سنے ہیں کہ دعائے مغفرت کرے، قرضوں کو ادا کرے، قضا نمازوں کو پڑھ لے، روزے قضا رکھوا دے، ان کی نیابت میں زیارت کرے، حج کروائے الی آخر۔ لیکن کبھی دل چاہتا ہے کہ ماں باپ کی خدمت میں کوئی ہدیہ پیش کرو، ایک ایسی نماز جس کو معصوم امام نے تعلیم دیا، 2 رکعت نماز۔ اور یہ ان کے لیے بھی جو چاہتے ہیں کہ اپنے کسی اور رشتہ دار کے لیے، مثلا پوتا چاہتا ہے دادی کے لیے پڑھنا تو نماز مغفرت والدین نہیں پڑھ سکتا، رشتہ وہ نہیں ہے۔ بھائی چاہتا ہے بہن کے لیے نماز پڑھنا، انتقال ہو چکا بہن، تو مغفرت والدین کی نماز یہاں موضوع نہیں ہے کہ صرف والدین اور اولاد، وہاں تو موضوع ہے بھائی اور بہن، دادا اور نانا اور نانی اور دادی الی آخر۔ کیا صلہ رحمی میں بھی کوئی نماز پڑھی جاتی؟ جی، اس نماز کا نام ہے نماز ہدیہ میت، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے فرمان کے تحت بڑی آسان نماز ہے، بڑی آسان نماز ہے، مشکل نہیں ہے۔ نماز مغفرت والدین مشکل ہے نئے پڑھنے والوں کے لیے کہ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین والمؤمنات، یا ربنا اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی، جناب نوح علیہ السلام کی دعا، جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا۔ کسی کو یاد ہے، یاد نہیں ہے، آپس میں دعائیں مخلوط ہو جاتی۔ نماز ہدیہ میت بہت آسان ہے۔ امام نے یہ نماز دن میں الگ پڑھی یا رات میں الگ پڑھی؟ دن میں پڑھتے تھے والدین کے لیے، رات میں پڑھتے تھے اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے۔ نماز ایک ہے، نماز کا نام ہے نماز ہدیہ میت۔ بہت آسان طریقہ، نیت کیجئے نماز ہدیہ میت برائے والدین، برائے اولاد، برائے ہمشیرگان، برائے برادران، یہ برائے جدہ، دادا، دادی، نانا، نانی، جو کہنا چاہیں، قربتاً الی۔ رکعت اول میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلنا، رکعت دوم میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا اعطیناک الکوثر، باقی پوری نماز بشکل بطریق نماز فجر
رکوع و سجود و قنوت و تشہد و سلام۔ اور جب یہ ہدیہ کی نماز انسان پڑھ لیتا ہے تو فرشتہ اس نماز کو لے جا کر 70,000 فرشتوں کے ساتھ وہ قبر تک پہنچاتا ہے جس کے لیے آپ نے نماز پڑھی ہے۔ چچا کا انتقال ہو گیا، ان کی خدمت نہ کر سکے تھے، اب کیا کریں؟ صدقہ دیں، اپنے مقام پر نماز ہدیہ میت پڑھیں۔ ماموں کا انتقال ہو گیا، کچھ تعلقات اچھے نہ رہے ہوں گے، نہ مل سکے تھے، تو اب کیا کریں؟ توبہ استغفار ان کے حق میں کریں، صدقہ دیں، نماز ہدیہ میت پڑھیں۔ انشکر لی ولی والدیک۔ اور آخری جملہ شاید یہ سوال آپ کے ذہن میں آئے، کیا ایک نماز ہدیہ میت میں ایک سے زیادہ کے نام شامل کیے جا سکتے ہیں؟ جواب جی۔ جیسے ایک نماز جنازہ میں ایک سے زیادہ میتوں کے لیے دعا کی جا سکتی ہے، جیسے ایک سے زیادہ افراد کے لیے حج مستحب میں نام جمع کیے جا سکتے ہیں، جیسے ایک سے زیادہ افراد کی نماز وحشت قبر پڑھی جا سکتی ہے، جیسے ایک سے زیادہ افراد کے لیے صدقہ میت یا اموات دیا جا سکتا ہے، ایسے ہی یہ نماز بھی۔ لیکن خاص طور سے انسان کو چاہیے نماز مغفرت والدین کے علاوہ اپنے والدین کے لیے نماز بھی پڑھیں۔ ہدیہ، تحفہ، روز جب ماں کے پاس جاتے تھے کچھ دیتے تھے ماں کو، ماں دعائیں دیتی تھی، آج کیا دے سکتے؟ نماز مغفرت والدین تو صرف مغفرت کی نماز ہے، ہدیہ میت کی نماز ہے۔